تو حاضرین کرام، مختصر میں آپ کی خدمت میں سرکار امام حسین علی مقام کا ذکر کروں گا۔ پہلی بات آپ کو ہم کو یہ سمجھنی ہے کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ کا ایک دستور ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو اس دنیا میں آزماتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ جتنا اللہ کا بندہ مقرب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس قدر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ نہیں جانتا کہ کون کیا ہے، اللہ تو خود جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مگر آزما کر دنیا کو بتلاتا ہے کہ میرے محبوب بندے ہوتے کیسے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے آزمائشوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، آپ جانتے ہیں ان کی قربانی کا معاملہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے جدا کر دیا گیا، یہ بھی آزمائش تھی۔ آپ دیکھیں گے یہ آزمائشوں کا حضرت ایوب علیہ السلام کو مختلف قسم کے امراض میں مبتلا کیا گیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی آزمائش تھی۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو آزمایا، اور خود کو ارشاد فرماتا ہے، احسب الناس، لوگ سمجھتے ہیں، یقولوا آمنا، کہ وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچے الگ ہو جائیں، جھوٹے الگ ہو جائیں، اس واسطے ہم لوگوں کو آزمایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آزمائشوں کا سلسلہ چلا، دنیا میں مختلف لوگوں کی آزمائشیں ہوئی، اور آزمائشوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان فرمایا۔ مگر دوستو، اس دھرتی پر جیسی آزمائش رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کی ہوئی، ویسی آزمائش کسی اور کی نہیں ہوئی۔ اس آزمائش کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کو تیار کیا تھا۔ سرکار امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات خاتون جنت بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ادھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ادھر جبریل امین سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، سرکار آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اس شہزادے کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جبریل کیا ہوگا میرے شہزادے کے ساتھ؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت کربلا کے میدان میں شہید کر دے گی۔ تو میرے دوستو، بچپنے سے امام حسین علی مقام کو اس بات کے لیے تیار کرایا جا رہا تھا کہ انہیں شہید ہونا ہے۔ لوگ تیاری کرتے ہیں اپنے اپنے کاموں کی، لوگ تیاری کرتے ہیں اپنی اپنے ضرورتوں کی، لوگ پلانز بناتے ہیں۔ امام حسین کی ولادت سے ہی یہ پلان تیار ہو گیا تھا کہ انہیں خدا کی راہ میں اپنا سر کٹانا ہے۔ میرے دوستو، امام حسین علی مقام کا بچپنا جن ناز و نعم میں پلا، وہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ امام حسین کا بچپنا کیسا تھا، ان کے احوال کیا تھے۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ جتنے ناز و نعم حضرت امام حسین کو ملے، شاید ہی پوری کائنات میں کسی کو ملے ہوں۔ میرے دوستو، سرکار ان سے اس قدر محبت کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سرکار امام حسین علی مقام کے گھر سے گزرتے، ایک مرتبہ امام حسین کے رونے کی آواز سرکار نے سنی، راستہ بدل دیا، سیدھے سرکار فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے، لا کر ارشاد فرمایا، فاطمہ کون رو رہے ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے شہزادے حسین رو رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ ایک بات یاد رکھنا، میں حسین کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، حسین کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میرے دوستو، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں شہزادوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ دنیا میں بچے بہت ہیں، ہوتے رہے ہیں، پیدائشوں کا سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ مگر دوستو، جب حسین پیدا ہوئے، جب حسن پیدا ہوئے، ساری حدیث کی کتابیں گواہ ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، لا کر ارشاد فرماتے ہیں، میرے بچے کو میرے گود میں دے دو۔ سرکار امام حسین کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں جب دیا جاتا ہے، دنیا کا دستور یہ ہے، کسی کے کان میں کوئی مولوی صاحب اذان دیتے ہیں، مفتی صاحب اذان دیتے ہیں، کسی کے دادا اذان دیتے ہیں، کسی کے نانا اذان دیتے ہیں، کسی کے مرشد اذان دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر ایک کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کوئی برگزیدہ بندہ اذان دیتا ہے۔ مگر دوستو، حسین کی عظمت پر قربان جائے، حسین کی قسمت پر قربان جائے، حسین کے مقدر پر قربان جائے، امام حسین کے کان میں جو سب سے پہلی اذان جاتی ہے، وہ کسی اور کی نہیں جاتی، مصطفیٰ جان رحمت کی اذان جاتی ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی اذانیں بہت ہیں، دنیا میں اذان دینے والے بہت ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں، قیامت تک بلند ہوتی رہیں گی۔ مگر دوستو، جتنوں کے کانوں میں اذانیں جاتی ہیں، ان لوگوں نے اذانیں دی ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ امام صاحب اذان دیتے ہیں، ان سے آپ پوچھئے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آواز وہ بلند کرتے ہیں، کبھی ان سے پوچھئے گا، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ امام صاحب کہیں گے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہم نے سنا ہے۔ میرے دوستو، مولوی صاحب اذان دیں، ان سے پوچھئے، کیا آپ نے اللہ کا ذکر سنا ہے؟ وہ جواب دیں گے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیں گے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ میرے دوستو، جتنوں کے کانوں میں اذانیں جاتی ہیں، وہ اذانیں
دیکھ کر نہیں دیتے، وہ جتنے لوگ اذانیں دیتے ہیں سن کر اذانیں دیتے ہیں، مگر حسین کے کانوں میں جو اذان جاتی ہے کسی سننے والے کی اذان نہیں جاتی، پروردگار کو دیکھنے والے کی اذان جاتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ صدائیں پوری کائنات بلند کر رہی ہے، مگر اذان جو مصطفیٰ نے دی ویسی اذان تو کوئی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، وہ موسیٰ تھے ایک جھلک دیکھ کر فخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ قرآن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے میرے حبیب اللہ کے جلوے پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھے، اور حبیب کی دیکھنے کا عالم کیا تھا؟ ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے سورۃ النجم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب کے دیکھنے کا عالم یہ تھا، نہ وہ آنکھیں جھپکتے تھے نہ نظریں ادھر ادھر پھیرتے تھے، اللہ پر انہوں نے نظریں جمائی تو ایسے جمائی کہ اللہ انہیں دیکھا کرتا تھا، وہ اللہ کو دیکھتے چلے جاتے تھے۔ میرے دوستو، آج کل لوگ کہتے ہیں حسین علی مقام کے دل میں دنیا کی محبت آئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کے دل میں دنیا کی محبت آئی تو آئی کیسے؟ ان کو جس نے ان کے کان میں اذان دی تھی، جس نے کلمہ طیبہ ان کے کانوں میں بھر دیا تھا، وہ ذات ایسی تھی میرے دوستوں، ان کو سرکار کہتے ہیں، انہیں قریب کر کے اذان رسول اللہ دیں، اور دنیا والے کہتے ہیں ان کے دل میں دنیا کی محبت آئی ہے۔ رسول اللہ کی اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے رسول کی شان یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم۔ اے لوگوں، مصطفیٰ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے حبیب ہیں، حبیب وہ جس کے قلب پر نگاہ ڈالتے ہیں اس کی دل کی دنیا تبدیل فرما دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، امام حسین علی مقام، امام حسن علی مقام، یہ ذوات، یہ ہستیاں، یہ شخصیتیں ایسی ہیں، ان کی ذوات ایسی ہے، ان کو یاد کیا جائے تو ان کو نہ یاد کیا جائے تو کس کو یاد کیا جائے؟ میرے دوستو، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے شہید اعظم کانفرنس، امام حسین علی مقام کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ میرے دوستو، ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لینا، امام حسین کو چاہنا، بی بی فاطمۃ الزہرا کو چاہنا اور مولا کائنات کو چاہنا، امام حسن کو چاہنا، یہ شیعوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے گھرانے کو چاہنا یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو حدیث مبارک کی طرف آپ چلیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گزر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، نعم المرکب یا رسول اللہ، سرکار کتنی اچھی سواری ہے۔ سرکار کے صحابہ کی نظریں ہمیشہ رسول اللہ پر ہوا کرتی تھی، وہ چہرہ، وہ رنگت، وہ انداز، وہ گفتگو، وہ چلنا، وہ عجب معاملات ہوتے تھے۔ سرکار کے صحابہ کی نظریں ادھر ادھر نہیں جاتی تھی، ان کی نظریں رخ مصطفیٰ پر ہوتی تھی۔ سرکار کے صحابہ نے عرض کیا نعم المرکب یا رسول اللہ، سرکار سواری کتنی اچھی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، سواری کو چھوڑو، یہ بتلاؤ کہ سوار بھی کتنا پیارا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہیں حسین، یہ ہیں حسن۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کے معاملات کیا ہیں۔ لوگ امام حسن و امام حسین کو، بی بی فاطمہ کو، علی کے مرتضیٰ کو رسول اللہ سے جدا دیکھ رہے ہیں۔ ان کا سمجھنا یہ ہے اللہ کا ذکر کرو بھائی، رسول اللہ کا ذکر کرو بھائی، ان کا کیوں؟ میرے دوستو، امام حسن کا جب نام آئے، امام حسین کا جب نام آئے، آپ ان کا نہیں کہہ سکتے۔ یہ حسن جو ہے وہ باہر والے نہیں ہیں، بخاری شریف گواہ ہے، مسلم شریف گواہ ہے، ترمذی شریف گواہ ہے۔ آپ اٹھائیں بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف اٹھائیں، آپ کتاب التفسیر قل تعالوا ندعو ابناءنا والی آیت آپ اٹھا کر اس کی تفسیر دیکھیں۔ جب آیت نازل ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا، رسول اللہ نے مولا علی کو بلایا، وفاطمہ، پھر رسول اللہ نے بی بی فاطمہ کو بلایا، وحسنا، اور سرکار امام حسن کو بلایا، وحسینا، پھر سرکار امام حسین کو بلا کر کیا اپنی کالی کملی کے اندر لے لیا۔ لینے کے بعد ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، ایک روایت میں آتا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کالی کملی کے اندر رسول اللہ نے لے لیا۔ یہ دنیا کو کیا بتلانا تھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ لوگوں، حسین کبھی حسین کو باہر نہ دیکھنا، حسین کبھی گھر کے باہر نہیں رہا کرتا، حسین تو مصطفیٰ کی کملی میں رہا کرتا ہے، حسن تو مصطفیٰ کی کملی میں رہا کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر میں بولوں تو میرے دوستو، حسن و حسین صرف مصطفیٰ کی کملی میں نہیں رہا کرتے، حسن و حسین مصطفیٰ کے دل میں رہا کرتے ہیں۔